إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج آپ کو یہاں عشرہ رحمت للعالمین کے انعقاد کے سلسلہ میں تقریبات اور حکومت پنجاب کے اقدامات سے آگاہ کرنے کی زحمت دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہ کوئی قلم ایسا ہے نہ کوئی زبان ایسی ہے جو شان رحمت للعالمین بیان کرنے کا حق ادا کر سکیں۔ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا انسان کا اعزاز ہے۔ انسان تو انسان، فرشتے بھی نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں اور تا ابد بھیجتے رہیں گے۔ سچ یہ ہے کہ نبی کریم کی شان بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت اور اعزاز عطا کی کہ گزشتہ برس کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سال بھی ہم شان رحمت للعالمین بیان کرنے کے لیے پورا عشرہ مخصوص کر رہے ہیں۔ اگرچہ 10 دن کی تقریبات بھی آپ کے شان بیان کرنے کے لیے کافی نہیں، ہم دنیا بھر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہیں اور ان کی عظمت کسی بھی دنیاوی امر سے بالا تر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے رحمت للعالمین اسکالرشپس کے بارے میں کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک ذہین اور نادار طلباء کو 27 کروڑ 38 لاکھ روپے کے 10,574 اسکالرشپس دیے جا چکے ہیں، جبکہ پیر 677 مزید اسکالرشپس دیے جائیں گے جن کے لیے کارروائی جاری ہے۔ میں اس موقع پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب اس سال 83 کروڑ 40 لاکھ روپے سے 29,142 اسکالرشپس دے گی۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور، غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان، پکوڑا یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، یونیورسٹی آف چکوال اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں سیرت چیئر قائم ہو چکی ہے، جس کے تحت محققین کو ریسرچ کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی۔ عشرہ رحمت للعالمین میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء سمیت زندگی کے تمام شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی شمولیت کو یقینی بنانے کی کاوش کی گئی ہے۔ خاص طور پر نسل نو کو اسوہ حسنہ سے روشناس کرانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عشرہ رحمت للعالمین منانے سے زیادہ اپنانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے عشرہ رحمت للعالمین کے حوالے سے تقریبات اور فیصلے کی کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہوں گا۔ پنجاب بھر میں 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک عشرہ رحمت للعالمین منایا جائے گا، جس کے تحت مرکزی رحمت للعالمین کانفرنس، عالمی مشائخ و علماء کانفرنس، انٹرنیشنل محفل میلاد، صوبائی نعتیہ مشاعرہ، صوبائی مقابلہ حسن نعت و دیگر تقریبات منعقد ہوں گی۔ صوبہ بھر میں سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں کیا جائے گا۔ صوبہ بھر میں تحصیل، ضلع، ڈویژن اور صوبائی سطح پر خصوصی تقریبات اور محافل منعقد ہوں گی۔ پولیس و دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اعلیٰ کارکردگی پر رحمت للعالمین سے منسوب میڈل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کی جیلوں میں عشرہ رحمت للعالمین کی مناسبت سے قیدیوں اور سٹاف کے لیے پریزنز پیکج کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ احادیث نبوی پر بینرز شہر شہر قصبات میں آویزہ کیے جائیں گے۔ محکمہ اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام صوبہ بھر میں خطاطی کی نمائش اور مقابلوں کے ساتھ ساتھ دیگر تقریبات بھی ہوں گی۔ پناہ گاہوں، ہسپتالوں، یتیم خانوں، اولڈ ہاؤسز میں کھانا پیش کیا جائے گا۔ تمام صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی متعلقہ اضلاع میں عشرہ رحمت للعالمین کی تقاریب میں شرکت کریں گے۔ حکومت پنجاب کے تمام ڈپارٹمنٹس، ذیلی ادارے شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں محافل اور مقابلے منعقد کرا رہے ہیں
اور ان کی تفصیل آپ کے ساتھ تحریری طور پر شیئر کی جائے گی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شان رحمت للعالمین بیان کرنا ہر مسلمان کے لیے سعادت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میڈیا کے ہمارے دوست اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی اس کاوش پر بھرپور تعاون کریں گے۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر عشرہ رحمت للعالمین منا کر ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت انسانی سوچ خیال سے بالا تر ہے۔ نہ کوئی ان جیسا تھا، نہ کوئی ان جیسا آ سکتا ہے، وہ خاتم النبیین ہے، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے جو ہفتہ شان رحمت للعالمین منانے کا اعلان کیا تھا، اور الحمدللہ پورے عقیدت کے ساتھ پورے صوبے میں یہ پروگرام ہوئے ہیں، اور اس دفعہ ہم نے اس ہفتے کو بڑھا کے پورے 12 دن ہم انشاءاللہ یہ عشرہ رحمت للعالمین منائیں گے۔ تو اس سلسلے میں اب اس دفعہ وفاقی حکومت نے بھی انسٹرکشنز ایشو کر دی ہیں۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے، اس میں انشاءاللہ اس اتوار کو وہ خود اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس سے وہاں پہ جو محفل میلاد ہوگی وہاں سے شروع کریں گے، اور اس کے لیے انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر 36 اضلاع کے اندر ہم انشاءاللہ وہ جو فنکشن ہوگا اس کو براہ راست دکھائیں گے، اور پی ٹی وی تمام جگہوں سے اس کو ہم انشاءاللہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں اس دفعہ ہم نے پچھلے سال سے زیادہ اس کے اوپر ہم نے ایفرٹ کیا ہے، بلکہ ابھی جو سیکرٹری صاحب نے مجھے کتاب پیش کی ہے اس کے اندر تمام ہماری ڈیٹیلز ہیں، اس کو زیادہ ہم نے ایلیبوریٹ کیا، اس سے زیادہ زیل اینڈ زیسٹ کے ساتھ ہم دے رہے ہیں۔ جو اسکالرشپس ہیں تقریباً اس دفعہ ہم 1 ارب کے قریب ہم جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ دیں گے۔ پچھلے سال 50 کروڑ تھے، آپ کو یاد ہوگا، اب اس دفعہ ہم 1 ارب پہ جا رہے ہیں۔ تو فنڈز کی کل ہی میں نے میٹنگ میں کہا ہے کہ کسی قسم کی کمی یہاں ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں فنڈ کی کمی ہے، اس سلسلے میں ہر چیز بہت ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ہمیں انشاءاللہ پوری جذبے کے ساتھ اس کو منانا ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کا تعاون، اور خصوصی طور پر آپ لوگ اس میں ہمارے ساتھ حکومت پنجاب کا ساتھ دیں۔ اس کو ہم ہر سیگمنٹ میں ہر جگہ پہ انشاءاللہ پورے ذیل زیسٹ کے ساتھ منائیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہوئیں گے۔ اچھا صاحب، رانا وحید CNN نیوز سے سردار صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے اندر جلوس نکلتے ہیں، وہاں پہ جو گورنمنٹ بھی ہے اور جو SOPs اور سیکیورٹی کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اور دوسرا جو پناہ کی آپ نے بات کی، جیلز کے اندر بات کی، اور یہ آغاز آپ نے ہی کیا تھا، پہلے ہفتہ منایا جاتا تھا، پنجاب حکومت پہلی مرتبہ آپ کی طرف سے یہ آغاز کیا گیا تھا، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا جیلز کے اندر اور جو پناہگاہوں کے اندر، اور جو جلوس نکلتے ہیں اس میں بہت بڑی شرکا کی تعداد ہوتی ہے، ان کو بھی کیا آپ ہی فنڈ کریں گے، یا کس طرح اس کو لنگر کا انتظام کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ جیل ریفارم، یہ کوئی 100 سال سے پرانا قانون ہے وہاں پہ جیل کے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ یہ اسی ہفتے کے اندر پلان کر رہے ہیں کسی جیل میں، تو آپ پوری میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے جائیں گے، اور وہاں پہ ہم پورا جو ایک جیل کا پیکج ہوگا وہ ہم اناؤنس کریں گے، چونکہ اس مہینے کی مناسبت سے ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہفتہ رحمت للعالمین میں ہم کسی جیل میں جائیں اور اس پیکج کا اناؤنس کریں۔ باقی جو ہمارے SOPs ہیں ان کے ساتھ جو فنکشنز ہوں گے پورے، وہ ہم انشاءاللہ ان کو انشور کریں گے، اور اس میں ہم ڈے ٹو ڈے جو ایشوز آئیں گے وہ ہم دیکھتے جائیں گے، وہ ہم حل کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ کوئی اس قسم کی پرابلم نہیں ہوگی اس دفعہ، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے پروگرام ہوئیں گے۔ ایک تو آپ اپنے کہا کہ یہ اور شان رسالت کے حوالے سے ایک فنڈس منتخب کیے گئے ہیں، فنڈس کی کمی کوئی نہیں ہوگی۔ آج ہی آپ نے مختلف سیکرٹریز بشمول محکمہ اوقاف کو ایک خط لکھا ہے کہ فنڈس کی یوٹیلائزیشن انتہائی پور ہے۔ ایک تو اس حوالے سے بات کر دے گا۔ دوسرا اکاؤنٹ صاحب آپ کی اجازت سے اور پوچھوں گا، جب ہمارے دوست کے ساتھ جو یہ بیٹھے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں،
ان کے ساتھ 10-12 روز پہلے لاہور میں کمیٹی ہوئی. آپ میرے پاس یہ اس کے بعد لے کے آئیے, میں آپ کی بات سنوں گا. نہیں دیکھیں, آج کل ہم نے ایک پروٹوکول سیٹ کیا ہے کہ جس ہستی کی ہم بات کریں آج اس محفل میں اور کوئی سوال نہیں ہوگا. آپ میرے پاس آئیے, میں خود امپورٹنٹ چیز ہے. ہم بالکل آپ کا شرافوں پہ نوٹس لیں گے, آپ سے بات کروں گا. آپ یہاں سے جیسے اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہم لا منسٹر صاحب ابھی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کرتے ہیں. جی, باقی جو فنڈز کی بات ہے, جو ایلوکیشن پچھلے سال تھی اس سال ان سے زیادہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اور یہ کل ہی دوبارہ میں نے بتایا میٹنگ میں, میں نے کہا فنڈز کی کمی انشاءاللہ ہم بالکل نہیں آنے دیں گے, اور ہمارے پاس فنڈز ہیں. جس طرح کہ میں نے کہا پچھلے سال ہم نے اسکالرشپس کے لیے 50 کروڑ ایلوکیٹ کیا تھا, اس دفعہ ہم 1 ارب تک جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے اس میں فنڈز کی کمی نہیں آنے دیں گے. جیسے ترکی نے اپنے ڈراموں کے ذریعے جو اپنے ہیروز ہیں ان کو اجاگر کیا, پوری دنیا ان کو پسند ہے. یہ تو ہمارے ہیرو تو بہت بڑے ہیں, تو اپنے ہیروز کو کیسے ہم ڈراموں کے ذریعے یا اسٹوریز کے ذریعے لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, اور پاکستان میں یا پنجاب میں کیا کچھ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہاں اپر مال کے اوپر ایک سیرت اکیڈمی ہے, میرے خیال میں کوئی 10 سال سے وہ بند پڑی ہوئی ہے, جس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا, اور تقریباً ابھی ڈیٹریٹ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں میں نے وزٹ کیا وہاں پہ, اور اس کے لیے پرسوں ہی ہماری جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ منظور کی ہے. وہاں پہ جو SNE کی پوسٹیں تھیں وہ منظور ہو گئی ہیں. اس کی جو بقایا کام اور اس کی جو رینوویشن کے لیے فنڈز تھے وہ بھی مختص ہو گئے. اور اس دفعہ ابھی جو انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ڈاکومنٹری کے لیے اوقاف ڈپارٹمنٹ نے کیس موو کر دیا ہے, اس میں ہم نے فنڈز رکھے ہیں. اس دفعہ ہم انشاءاللہ حکومت پنجاب وہ ڈاکومنٹری بنائے گی جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اور یہ پہلا ہوگا شاید پاکستان میں اس کی یہ جو کام ہوگا یہ پہلا ہوگا. اس کے لیے اس سال ابھی ہم نے فنڈز رکھے ہیں, اور انشاءاللہ اس قرآن اکیڈمی کو پوری اپنی جو اسٹیبلش کریں گے جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ ابھی خود سے کہا کہ فنڈز کی کمی نہیں ہے, تو کوشچن یہ تھا خواجہ صاحب کا بھی یہی تھا کہ ابھی کچھ سیکرٹریز کو نوٹسز جاری ہوئے فنڈز یوٹیلائز نہ کرنے پہ, تو محکمہ اوقاف کا جو 3% یوٹیلائز ہوا ہے, تو اتنے کام ہو رہے ہیں فنڈز کہاں سے؟ نہیں, میرے خیال میں ہم نے یہ کہا ہے کہ خرچ کریں. جی وہ کہاں سے آتا ہے جو خرچ ہوتا ہے؟ آج کل تو ابھی پہلا کوارٹر کا ریویو میں نے کیا ہے PND میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تو جو 5 سیکرٹری صاحبان ہیں ان کو نوٹسز دیے گئے ہیں کہ آپ کی یوٹیلائزیشن کیوں کم ہے. ہماری تو زور اس طرف ہے کہ خرچہ زیادہ سے زیادہ کریں, کم نہ کریں. نہیں, وہ یہ رحمت للعالمین کے سلسلے میں نہیں ہے, وہ اوور آل جو اور چیزیں تھیں, کیونکہ اپروولز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے جو باٹل نیکس ہیں جو ہمارے سسٹم کے, اس وجہ سے جو پرابلمز آئی تھیں وہ بات تھی. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے جب دوسرا ہم ریویو کریں گے اس میں پھر ہم نے انسینٹیوائز بھی کیا ہے کہ جو اگلی دفعہ اچھا پرفارم کرے گا اس کو ہم ریوارڈ بھی کریں گے. محسن بلال سما ٹی وی سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ جو آپ نے ڈبل اس کا بجٹ کیا ہے سیرت کانفرنس کا. کچھ سوالات آپ کی ذات سے ہیں اور وہ کنفیوژن آپ بھی دور کر سکتے ہیں جو ان دنوں میں پرویل ہے. ایک سوال اب اٹھ رہا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوام ہو, سیاست الحسن چوہان ہو, سر سوال سن لیجیے گا تو ہم مسکرا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کنفیوژن آپ دور کر سکتے ہیں. آپ اتنے ایکسٹرا شروع کرنے جا رہے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں اور جواب دینا چاہ رہے ہیں. اچھا سیاح صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی وجہ جو ہے وہ پرفارمنس بنی یا کوئی اور وجوہات تھی, کرپشن کی وجہ سے, کیونکہ اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. جی, کسی وزیر سے پوچھیں گے کوئی جواب دے دے گا. آپ دیکھیں کہ چوہان صاحب ہمارے اسپوکس پرسن تھے, بیسیکلی وہ منسٹر فار پریزن ہیں, جیل کے وزیر ہیں. اور اب انشاءاللہ جیسے یہ شان رحمت للعالمین کے اندر آپ جا رہے ہیں, جو جیل ریفارمز ہو رہے ہیں وہ چوہان صاحب کی قیادت میں 100 سالوں میں پہلی دفعہ ہونے جا رہے ہیں, یہ آپ ان کو کریڈٹ دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہماری اسپیشل اسسٹنٹ فار انفارمیشن کی سیٹ ہی خالی تھی نا,
تو اس کے لیے حسان صاحب آئے ہیں جو کہ اگینسٹ ویکنٹ پوسٹ آئے ہیں. تو فار دی ٹائم بینگ جو سیٹ خالی تھی تو اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن چوہان صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 100 سال میں کسی نے جتنا نہیں کیا ہوگا چوہان صاحب وہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. اچھا صاحب ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا. جس طرح آپ سیکرٹریز کی پرفارمنس پر ان کو آپ نے کہا کہ تاریخی اسناد اور انسینٹیوز ملیں گے, منسٹرز جو ہیں, جو آپ کی کیبنٹ ہے, جو آپ کا دست و بازو ہیں, ان کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے عوام میں جانا ہے, آپ نے خود عوام میں جانا ہے, ان کے لیے بھی کوئی گڈ اور بیڈ کا کرائٹیریا آپ سیٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آخری 1.5 سال ہے, اب پرفارمنس پہ بات ہوگی. تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ منسٹرز آپ کے دائیں میں ماشاءاللہ 4-5 بیٹھے ہیں, ان کی پرفارمنس کو بھی گڈ اور بیڈ ہمارے پاس جو ایک اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ ان کو بھی ایویلیویٹ کرتا ہے. ان کی ریڈ گرین بلو ساری وہ اس طرح کے پیجز بنتے ہیں, تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی پرفارمنس کو اور بہتر کریں. ہم ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہیں. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ ان کی پرفارمنس جج کریں. میرے خیال میں شاید 10 سال کیا پچھلے 70 سالوں کے ساتھ آپ ان کا مقابلہ کریں جو چیزیں پاکستان کی ہسٹری میں ہوئی ہیں. اس کے لیے ہم آپ کو ایک علیحدہ سے آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے, آپ سے سوال جواب کریں گے اور انہیں آپ کے سوالوں کا ایک ایک کا ہم جواب بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ. جی بڑا سیریس موضوع ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہے پوری امت کے لیے بھی اور عام شخص کے لیے بھی. لیکن اس کے اندر جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عوام کو ریلیف پہنچانا اور دیگر معاملات بھی آتے ہیں. عشرہ رحمت منانا بہت اچھی بات ہے, لیکن جو عوام کے مسائل ہیں کیا آپ کی حکومت ان کی طرف بھی کوئی توجہ دے گی؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی آپ عشرہ رحمت بنائیں گے اور کوئی جو عوام کو صفائی کے معاملات ہیں, بازاروں کے اندر جو مہنگائی ہے اس کے اوپر بھی کچھ کام کریں گے؟ ترقیاتی تو ٹھیک ہے, آپ اے ڈی پی کی آپ نے بات کی کہ آپ لوگ اب اس کے اندر جا رہے ہیں بجٹ کے اندر, کیا آپ اس کے اوپر بھی کوئی کام کریں گے عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ کیا کوئی آپ عشرہ بنائیں گے؟ دیکھیں اس دفعہ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ 66% زیادہ تھا اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے ابھی پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ رینک پہ آج ہم کھڑے ہیں کہ جتنے اس دفعہ ہم نے ایلوکیشن کیا اور اس کی یوٹیلائزیشن جاری ہے, جتنے اپروولز ہو رہے ہیں پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس کی جو چیزیں ہیں کہ وہ کہاں تک ہم نے کی ہیں, آپ نے دیکھا کہ کل ہی شہر میں گیا ہوں, کسی اور روٹ سے گیا ہوں تو کسی اور روٹ سے آیا ہوں. جہاں جہاں میں نے کمی دیکھی ہے آپ دیکھتے ہیں روزانہ افسر معطل بھی ہو رہے ہیں, ان کو نوٹسز بھی جا رہے ہیں, اور میں دن کو بھی نکلتا ہوں, میں رات کو بھی نکلتا ہوں. ضرور کمی کوتاہیاں ہوں گی کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہے. آپ خاص کر اگر لاہور کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ابھی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے ویسٹ مینجمنٹ کے اندر, چونکہ ان کی جو مشینری ہے یہ دسمبر تک مکمل ہوئے گی. ابھی 10% مشینری کے ساتھ وہ پورا کام کر رہے ہیں جو پچھلی کمپنی کر رہی تھی, اور 800 روپے پر ٹن کے اوپر آپ کو بچت بھی کر کے دے رہے ہیں یہ لوگ. پھر وہ غیر ملکی کمپنیاں تھیں یا آپ کی اپنی کمپنیاں, آپ کا فارن ایکسچینج باہر نہیں جا رہا. بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو اس پہ بریفنگ بھی دے سکتے ہیں. ضرور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری چیزیں 100% ٹھیک ہیں, ضرور کمی پیشی ہوتی ہے اور اس کا پھر سوال جواب بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ پرائس کنٹرول کے اوپر جس طرح وزیر اعظم صاحب روزانہ ہر ہفتے اس کی میٹنگ کرتے ہیں, اب ہم اپنی جو پرائس کنٹرول کی کمیٹی ہے اس کو زیادہ فعال بھی کر رہے ہیں. اب مہینے میں ایک دفعہ میں خود بھی اس کی میٹنگ کر رہا ہوں. پچھلی میٹنگ میں نے کی ہے, میں نے کہا کہ اب اگلی میٹنگ میں کروں گا, اس میں جو ڈسٹرکٹس پرفارم کریں گے زیادہ تو ان کو ہم ریوارڈ کریں گے, جو پیچھے رہ جائیں گے تو ان کے خلاف ہم نوٹسز بھی ان کو دیں گے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہم کریں گے. تو یہ ایک آن گوئنگ میکانزم ہے, کسی ٹائم اوپر نیچے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, لیکن ہماری پوری نظر ہے اور ہماری ایڈمنسٹریشن پوری اس چیز کے اوپر لگی ہوئی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں, عوام کی خدمت کے لیے. ہم آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو جی.